اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی ایک اور مختصر آیت نمبر 139 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں اور واو عاطفہ کے بعد ہمیں فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم کچھ حصے کریں گے۔ تو 3 حصے ہم کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ولا تہنوا، دوسرا ہوگا ولا تحزنوا، اور تیسرا ہوگا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، لا حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ یہ حرف نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے۔ تہنو یہ فعل مضارع مجزوم کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ واو ہا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جن میں سے ہمیں صرف ہا اور نون نظر آ رہے ہیں۔ وا ہا نون باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں وہنا یوہنو، تبدیلی کے بعد وہنا یہنو وہنن، جس کے معنی جسمانی طور پہ کمزور ہونا، سست ہونا، اور دوسرے معنی ارادے اور ہمت کا کمزور ہونا، یعنی ہمت ہارنا کے کیے گئے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یہ سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ وہن العظم منی، یعنی میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اور ارادے اور ہمت کا کمزور ہونا یا ہمت ہارنا کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں استعمال ہوا ہے کہ ولا تہنوا، ہمت مت ہارو۔ تو الحمدللہ جی سب کچھ ہمیں مل گیا یہاں پر۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ واو حرف ہے، لا پھر حرف ہے، حرف نہیں ہے، اس لیے کہ آگے پھر فعل مضارع جو ہے ہمیں مجزوم نظر آ رہا ہے۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معروف ہے، ہا زا اور نون اس کے حروف مادہ ہیں اور تینوں نظر آ رہے ہیں۔ حزینہ یحزن، حزنن باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، تو غمگین ہونا، پچھتانا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور باب نون سے اگر استعمال ہو حزن یحزن حزنن تو اس کے معنی ہوتے ہیں غمگین کرنا۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باب سین سے استعمال ہوا ہے، لہٰذا غمگین ہونا اس کے معنی کیے جائیں گے۔ اب جو تیسرا اور آخری حصہ ہے اس آیت کا، اس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، انتم ضمیر جمع مذکر حاضر مرفوع منفصل استعمال ہوئی ہے۔ الاعلون جمع مذکر اس میں عین لام اور واو اس کے حروف مادہ ہیں، اور یہ اعلیٰ کی جمع ہے۔ اعلیٰ جو ہے یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، اصل میں تھا اعلیٰ، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے جب وہ تیسرے نمبر کے بعد ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ یو بنا اور پھر اعلیٰ بن گیا۔ اعلیٰ لفظ کا مؤنث جو ہے وہ علیاء آتا ہے، اور ترجمہ دونوں کا یعنی اعلیٰ کا اور علیاء کا ہم کریں گے زیادہ یا سب سے زیادہ بلند یعنی غالب۔ اور خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے مطلق بلند۔ اعلیٰ کی جمع ہے اعلیٰ یونا، اور پھر اعلیٰ یونا سے یہ اعلونا بن گیا، کیونکہ مادے کا حرف جب نکلا تو پیچھے زبر تھی تو صیغہ تیار ہو گیا، اور اعلونا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان حرف شرط ہے جس کے بعد کنتم فعل ناقص ہے، کانا یکونو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل ماضی معروف، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے مؤمنینا جو کہ مؤمن کی جمع ہے، اور مؤمن جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، حمزہ میم نون باب فعل آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانے والا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ کے حوالے سے ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ جو پہلا جملہ مختصر سا ہم نے بنایا ہے ولا تہنوا، اس کو انالائز کریں تو واو کو ہم تو استنافیہ مانیں گے کیونکہ نیا جملہ کر رہے ہیں، لا ناہیہ ہے، تہنوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ پھر دوسرا جملہ ولا تحزنوا، واو عاطفہ، لا ناہیہ، تحزنوا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا لا تہنوا والے جملے پر۔ وانتم الاعلون، اس کو انالائز کریں تو واو کو حالیہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ انتم مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے الاعلون معرفہ آ رہی ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ محلن منصوب حال بن رہا ہے، تہنوا کی فاعل کی ضمیر واو سے۔ ان کنتم مومنین جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہوگا، ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ناقص، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور مؤمنین اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے،
اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہے، اور اس کا جواب شرط یا جزا جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ مانی گئی ہے کہ فلا تہنوا ولا تحزنوا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملہ لا تہنوا لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، لا تحزنوا لا محل لہ معطوف علی الاستنافیہ قرار دیا ہے، انتم الاعلون فی محل نصب حال قرار دیا ہے، اور کنتم مؤمنین والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اور جواب و شرط محذوف بتا رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس پہ جو پچھلا جملہ ہے وہ دلالت کر رہا ہے، یعنی فلا تہنوا ولا تحزنوا۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% ہماری میچ ہو گئی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، ولا تہنوا اور نہ کمزور بنو، ولا تحزنوا اور نہ غم کرو، وانتم الاعلون اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔